السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزہ اور دوستو، بہت سارے علاقوں میں مائیں اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے، بری نظر سے ان کی حفاظت ہو، اس لیے ان کے گال پر یا پیشانی پر یا سینے وغیرہ پر کالا ٹیکا اور کالا نشان لگاتے ہیں، کاجل وغیرہ کا، تاکہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے۔ تو کیا یہ کالا نشان لگانا، یہ کالا ٹیکا لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم دوستو، یاد رکھیے کہ یہ جو کالا نشان لگانے کا رواج ہے، چاہے گال پر ہو یا پیشانی پر ہو یا پھر سینے وغیرہ پر ہو، تو یہ جو رواج ہے کالا نشان لگانے کا، اس کی حیثیت صرف ایک ٹوٹکے کی جیسی ہے۔ جی ہاں، صرف ٹوٹکے کی حیثیت ہے، یہ کوئی کسی حدیث سے یا پھر کسی قرآن کریم کی آیت سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس کے بجائے ہمیں مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، جن میں اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے۔ جی ہاں، صبح شام ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر، اسی طرح اخیر کے تینوں قل پڑھ کر، منزل وغیرہ پڑھ کر ہم بچے پر دم کر دیا کیجئے۔ اسی طرح جو دعا ہے، نظر بد کی مشہور دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، تو یہ ساری دعائیں پڑھ کر آپ اپنے بچے پر دم کر دیا کیجئے، تو یہ زیادہ مفید ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کے ٹوٹکے اپنائیں کہ جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس طرح سے جو ٹوٹکے اپناتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا غلط عقیدہ وابستہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کالا ٹیکا لگائیں گے تو نظر بد نہیں لگیں گی، اور یہی کالا ٹیکا میرے بچے کی حفاظت کریں گا بری نظر سے۔ تو اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کالے ٹیکے کو مؤثر بذات سمجھ رہا ہے، یعنی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کالا ٹیکا میرے بچے کو بری نظر سے بچائیں گا، تو اس کے لیے تو اس نیت کے ساتھ کالا ٹیکا لگانا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی محض ٹوٹکے کے طور پر کہ اس کا تجربہ ہے اور علاج کے طور پر اگر وہ کالا ٹیکا لگاتا ہے اپنے بچے کو، اور اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے، اس کی نیت بھی صحیح ہے، یعنی وہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھ رہا ہے، صرف بطور ٹوٹکے کے اور بطور تجربے کے وہ کالے ٹیکے کو استعمال کر رہا ہے، تو اس کی اجازت ہے، یہ جائز ہے، اسے ناجائز اور حرام نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن عقیدہ ہم لوگوں کا خراب نہیں ہونا چاہیے، دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ بھائی مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی نظر بد سے میرے بچے کو اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتے ہیں، یہ کالا ٹیکا تو محض ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ تو اگر اچھے عقیدے کے ساتھ، عقیدے کی درستگی کے ساتھ اگر کوئی اپنے بچے کو کالا ٹیکا لگاتا ہے، چاہے گال پر ہو، پیشانی پر ہو یا سینے وغیرہ پر ہو، تو یہ جائز ہے، لیکن اس میں عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس میں ایک بات یہاں پر آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بہت سارے لوگ اور بہت ساری مائیں کیا کرتی ہے، سینے پر جب کالا نشان لگاتی ہیں تو وہ کراس کا نشان لگاتی ہیں۔ تو کراس کا نشان نہ لگائے، اس لیے کہ کراس کا نشان ایک مذہب کا یہ ایک پہچان اور تعارفی نشان ہے، اس لیے کراس کا نشان نہ لگائیں۔ تو آپ کو کالا ٹیکا لگانا ہے تو آپ سیدھے طریقے سے کالا ٹیکا لگا دے اور اپنے عقیدے کو صحیح اور درست رکھے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ہم صبح شام کی مسنون دعاؤں کا، مسنون اذکار کا اہتمام کریں۔ صبح شام آپ دعا پڑھ کر اپنے بچے پر دم کر دیا کیجئے، اگر بچہ دعا پڑھنے کے جیسا نہیں ہے، اور جب وہ پڑھنے کے قابل ہو جائے تو خود اسے یہ دعا یاد کرا دے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، تو یہ دعا بچے کو بھی یاد کرا دے۔ اسی طرح ایک دعا ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، تو یہ دعا بھی آپ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں نظر بد سے حفاظت کے لیے۔ تو یہ ساری دعاؤں کا آپ اہتمام کریں، بجائے ایسے ویسے ٹوٹکے اپنانے کے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، انڈے سے بھی نظر اتارتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے یہ ساری چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، تو انڈے سے نظر اتارتے ہیں۔ بعض علاقوں میں نظر اتارنے کے بعد وہ انڈا صدقہ کر دیتے ہیں، بعض علاقے میں نظر اتار کر وہ انڈا پھینک دیتے ہیں، کہیں پر مرچیوں سے نظر اتارتے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، ان ساری چیزوں میں کیا ہوتا ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم مسنون دعاؤں کا، مسنون اذکار کا اہتمام کریں۔ اگر بچے یاد کرنے جیسے ہو گئے ہیں تو انہیں بھی یہ ساری دعائیں یاد کرا دیں، تاکہ صبح شام وہ ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ تو آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔